کہ آج اجلاس ہوا ہے اور خاص طور پہ آج وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے ملاقات کی ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. اس میں خان صاحب کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہو سکی کہ اب سی ایم صاحب جو ہیں وہ صرف کے پی کے رہ گئے ہیں, وہ اب خان صاحب کے نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جتنا مجھے پتہ ہے, جتنا میں اس بزدل حکومت کو جانتی ہوں, اول تو انہوں نے جھوٹ کہا ہے کہ سہیل افریدی نے ان سے میٹنگ مانگی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے خود کتنی دفعہ اس کو 4 دفعہ کال کی ہے. بات کیونکہ آ گئی ہے پاکستانیوں کی خون کی, جو نواز شریف نے 8 فروری تھا کہ 7 فروری مجھے یاد, اس کا ایک انٹرویو تھا ٹی وی پہ, اس نے لائیو ٹی وی پہ یہ کہا کہ جو سارا گند ہے نا خیبر پختونخوا سے آتا ہے, نواز شریف پرائم منسٹر فارم 47 والے کے بڑے بھائی نے پختونوں کو گند بولا ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تو ہماری بےزتی ہے, لیکن میں داد دیتی ہوں سہیل کی کہ پھر بھی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے برداشت کرتا ہے, کیونکہ یہ لوگ تقریباً 5,500 ارب روپے ہمارے قرض دار ہیں. اور حالیہ اناؤنس کیا شہباز شریف نے کہ کے پی کو دینے کو تو ہمارے پیسے نہیں ہیں جو ہم کے پی کے قرض دار ہیں, لیکن مریم باجی کو 450 ارب دیا جا رہا ہے کسی سڑک بنانے کے لیے. تو ماشاءاللہ چچا بھتیجے میں جو یہ چوری کا گٹھ جوڑ ہے, اس کو تو نظر اللہ نہ لگائے. اسی طرح کام ہوتا ہے, چور رہیں گے, رائٹ, ہماری دعاؤں سے کھڑے, ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کا جو وہ حال کرنا ہے. دوسری بات, میرے حلقے حسن خیل میں کل رات سے میرے حلقے والے مجھے کال کر رہے ہیں کہ میڈم ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نقل مکانی شروع کرو, کیونکہ اگر آپ کو یاد ہے میں نے پچھلے سال آپ کو بتایا تھا ایز ارلی ایز اپریل 2024 کہ میرے حلقے میں بہت ساری معدنیات دریافت ہو گئی ہیں. تو جو معدنیات دریافت ہو گئی ہیں, دہشت گرد بھی پہنچ گئے, اب آپریشن بھی سٹارٹ ہو جائے گا. اور یہ اس کی مزے کی بات کہ تقریباً 2 مہینے پہلے ایک نجی محفل میں مجھے ایک خاتون ملی, مجھے کہا کہ آپ کو پیسے دینے کو تیار ہیں لیکن اپنے حلقے سے نقل مکانی کرواؤ کیونکہ وہاں بمباری کرنی ہے. میں کہا نقل مکانی کیوں کراتے ہو, جن کے پہاڑ ہیں, جن کی زمین ہے, ان کے ساتھ بیٹھو, ان کے ساتھ ڈیل کرو. بزنس ڈیل تو ایسے ہوتا ہے. کہتے نہیں, ڈیل تو ہم نے کر لی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ان سب کو امریکنز نے گارنٹی کر دیا آپ کو بھتہ کھاتا ملے گا, کمیشن ٹھیک ٹھاک ملے گا, لوگوں کو نقل مکانی کرواؤ. میں کل رات سے اس سے تپ رہی ہوں. آج صبح جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے سی ایم سے ہوئی تو 8 فروری کے حوالے سے تھی, بٹ آئی ٹولڈ سی ایم کہ سر میرے حلقے میں بھی نقل مکانی کے آرڈرز لوگوں نے دے دیے ہیں. آپ سمجھ جائیں کہ اس وقت حالات کتنے سیریس ہیں. کل بلوچستان کو انہوں نے مذاق بنا دیا. بلوچستان میں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہماری پولیس والی شہید ہوئے ہیں, اہلکار شہید ہوئے ہیں, وہ بھی کسی کے بچے ہوتے ہیں. کسی ایم این اے, ایم پی اے, کسی پی ایم, سی ایم اور کیا کہتے ہیں گورنر اور پریزیڈنٹ کا بیٹا نہیں ہے فوج میں. یہی غریب عوام کے بچے ہیں فوج میں, وہ شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے, کیونکہ ان کی عادتیں نہیں بدلتی, ان کی بھوک نہیں ختم ہوتی. سارا سرمایہ عمران خان, پی ٹی آئی کے ورکر, خان کے نام ملنے سے خان کی آنکھ دکھ گئی ہے. ان کا سارا فوکس عمران خان اور پی ٹی آئی پہ ہے. خدا کا واسطے اپنی نوکریاں کرو اور ذرا غم کرو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اچھا میڈم, 8 فروری کی جو بسنت ہے, کیا وہ پی ٹی آئی کے احتجاج پہ حائل ہو سکے گی؟ دیکھیں, ان لوگوں نے تو اتنا بے شرم یہ قوم ہے. ادھر تیرا میں, وادی تیرا میں نقل مکانی ہو رہی ہے, فلسطینی مر رہے ہیں ہر روز. آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس سال بسنت کو ترک کرتے ہیں اپنے مسلمانوں کی تکلیف کو دیکھ کے. بلکہ اور تو چھوڑیں, آنٹی نے ایک اور ٹویٹ بھی کی ہے, وہ ڈیلیٹ اس نے کر دی ہے, کہتی ہے یہ ان کے فارم 47 والی جو سی ایم ہے, سیٹوں والی 17 والی, کہ 5 فروری سے لے کے چھٹی منائیں گے, جشن منائیں گے کشمیر ڈے سے 4 دن کا. وہ میں آپ کو ٹویٹ دکھا دیتی ہوں, 4 دن کا لانگ ویکینڈ ہے. اوے عقل کے اندھو جو اس کے پرچی لکھ کے دیتے ہو, 5 فروری کشمیر ڈے ہوتا ہے. کشمیر کی قربانی میں ان کا ساتھ نہیں دے سکتے, ان کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہو. ایسے ڈفرز آپ نے ہمارے لیے پالے ہوئے ہیں. خدا کا خوف کریں. فلسطینیوں کو تو آپ نے بیچ دیا, کشمیریوں کو تو مت بیچیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ کل جو ہے منگل کے روز ملاقات ایک بہن کی جو ہے وہ کرا دی جائے گی. تو آپ لوگ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی؟ اور اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گزشتہ جو بیانات ہیں انہی طرح کا کوئی بیان آئے گا یا کوئی چینج ہوگا؟ بیٹا دیکھیں, خان سے ان کی بہن کا یا ان کے بچوں کا ملاقات ہونا ان کا قانونی آئینی اسلامی حق ہے. تو اگر یہ احسان کریں گے تو بس پھر نتیجہ بھی آپ دیکھ لیں گے. عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ فیملی کو بتانا ضروری ہوتا ہے اگر جیل انیستھیزیا دیا جائے, تو اس حوالے سے فیملی کو بتایا گیا ہے کہ نہیں بتایا گیا؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم نے فیملی کو بتایا تھا. دیکھیں, کتنی دفعہ میں بات کہوں گی, ایک دفعہ پھر کہہ دیتی ہوں, رمضان از اراؤنڈ دا کارنر. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اوپر آیت الکرسی اور اللہ کے نام ہے نیشنل اسمبلی میں, پنجاب میں بھی ہر جگہ ہیں, اور نیچے ہم نے آئین میں ہے وہ اللہ کے نام پہ ہم قسم کھاتے ہیں, کیونکہ ساورنٹی بلانگس ٹو اللہ الون, یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے. ان لوگوں نے قرآن پہ کر جھوٹی قسم کھائی ہے. انہوں نے فلسطین پہ جھوٹ بولا ہے, وادی تیرا پہ جھوٹ بولا ہے. تو ان کے عمران خان کی صحت پہ بولنے میں کون سی بڑی دقت ہوگی؟ جھوٹے ہیں, جھوٹے رہیں گے. مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی ان کا یہ جھوٹ ایسے ہی چلتا رہے گا یا اس میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ کوئی ان سے آپ کو شر کی امید ہے یا کوئی بہتری کی امید ہے؟ دیکھیے, میں نے آپ کو کتنی دفعہ کہا ہوا ہے کہ ڈائنگ مین گراسپس ایٹ اسٹراز. معیشت تباہ, امن و امان تباہ, سب نے دیکھ لیا. سیاست تباہ, انویسٹمنٹ ختم.
मेरी नहीं, मेरे सूबे में तो लोग इंडस्ट्री लगाते नहीं, मेरे तो मादनियात बाहर लगाते हैं सूबे से, लेकिन पंजाब का जीटी रोड, आपका फैसलाबाद, आपका गुजरावाला, आपका सियालकोट, आप बिजनेसमैन से पूछो, कराची वालों से पूछो, तबाही फेर दी इन लोगों ने। वर्कर्स जो टेक्सटाइल वाले वर्कर्स हैं उन की ज़िंदगी इन लोगों ने हराम कर दी है, अपने किसान को तबाह बर्बाद कर दिया, अपने 50-50 लाख का 2-2 करोड़ का हार पहनते हैं, 50 लाख का जोड़ा पहनते हैं। खान क्या कहता था, दो नहीं एक पाकिस्तान, इन्होंने सबूत दे दिया है कि इनको कौन सा पाकिस्तान चाहिए, 2 पाकिस्तान जिसमें आप और मैं रोटी खाएं, ये चाइनीज़ खाएं। इशू ये है कि ये सिस्टम चल नहीं सकता, अब ये वक्त का मजबूर हो गया। इमरान खान ने तो वतन के खातिर, वतन की शौक़ में बातें कही थी, कोई मानने को तैयार नहीं था। कबल अज़ वक्त खान साहब ने ये भी कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा जेल, मैं तकलीफ़ देख लूँगा, मेरी कौम नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। ये मुझे बच्चा बता दे, कैन यू अफोर्ड पाकिस्तान राइट नाउ, कैन यू अफोर्ड इट, कैन यू अफोर्ड इट। ये तो मिडिल क्लास को वाइप आउट करना चाह रहे हैं, हम इनके बाप के नौकर बन जाएँ, जो हम अंग्रेज़ों के नौकर थे अब वो इनके नौकर बन जाएँ। बट थैंक गॉड फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तानी इस चीज़ के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। खान साहब का काम था अवाम को जगाना, अब अवाम अपना हक खुद लेगी और आप मुझसे इन राइटिंग ले लें, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है। दिस इज़ नॉट अबाउट PTI एनी मोर, दिस इज़ अबाउट द रेगुलर पाकिस्तानी। वी विल सक्सीड। अंधेरे हैं, सख्ती है, लेकिन हम सब ने पाकिस्तान की आज़ादी का वक्त नहीं देखा, हम में से किसी ने बांग्लादेश की जो सख्ती थी वो नहीं देखी। हाँ, आर्मी पब्लिक स्कूल वाला सानिया हमने ज़रूर देखा, लेकिन सानिया पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान बचेगा। कल जो आपने बलूचिस्तान में देखा, दिस वॉज एन एक्सट्रीम इंटेलिजेंस फेलियर। अचकज़ई साहब का ये कहना है कि नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, इनको पता था और उन्होंने इस पर आँख बंद की है। मैं कहती हूँ कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था। हमारी अफवाज में अभी भी 90% लोग पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। ये 10% जो टोला है, ये जो कौम परस्त है, पैसा परस्त है, नस्ल परस्त है, शिया सुन्नी की लड़ाई करवाते हैं, पंजाबी पठान की लड़ाई करते हैं, अमेरिका के नौकर हैं, ये लोगों ने ख़त्म हो जाने, वक्त की बात है। अच्छा मैडम, ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि नवाज़ शरीफ की बीमारी की तरह इमरान खान की बीमारी को भी इशू बनाया जाएगा और उसके बाद इनको किसी बहाने से बाहर भेजा जाएगा, तो क्या PTI ये सब अफोर्ड कर सकेगी? बेटा देखें, अव्वल तो नवाज़ शरीफ की बीमारी थी नहीं, वरना वो KFC ना खाता, ठीक है, वो झूठा था, उसका ख़ानदान सारा झूठा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। रही इमरान खान की, वो डॉक्टर से तस्दीक करती है कि उनकी आँख इतनी तकलीफ़ में थी कि अल्लाह ना करे उनकी आँख ज़ाया हो सकती थी। एंड आई कैन टेल यू, ये थ्रेट मैं हर दफ़ा देती हूँ, दोबारा सुन लें। अगर खान के बाल को भी नुकसान पहुँचता, खुदाए पाक की कसम, अल्लाह ताला की इज़्ज़त की कसम मैं खा के कह रही हूँ, इनको नजीबुल्लाह अफ़गानिस्तान वाला भूल जाएगा जो इनके साथ हाल होगा अगर इमरान खान का नुकसान हुआ। इमरान खान ने 100 दफ़ा इनकी डीलें ठुकराई हैं, वो नहीं -1 मानता, वो माइनस पाकिस्तान नहीं मानता, ये लोग जो सोचे कर रहे हैं। लेट मी शो यू, मेरे लीडर पे कल को खान साहब बाहर निकले और मुझे सबसे पहला बंदा ना जो पार्टी से निकाले, मैं फिर भी खान साहब की गैरत की कसम खाऊंगी, अपने रब्बुल आलमीन, अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बाद मेरे लिए अगर आज का कोई सियासी लीडर है, वो इमरान खान सिर्फ इसलिए है कि वो रब काबा को सजदा करता है, रब वाशिंगटन DC को नहीं करता। तो अगर ये उसको नुकसान देंगे, देयर विल बी रिटेलिएशन, बदला हम लेके रहेंगे।